دنیا کی قدیم تہذیبیں۔ ناظرین، ہر گزرتے دن کے ساتھ ہم نوجوان نسل تو یہ بھی بھول بیٹھے ہیں کہ ہماری کوئی تہذیب اور کوئی اخلاقیات بھی ہیں جن کی ہمارے آباء و اجداد نے پیروی کی۔ اور اگر تاریخ پر نظر دوڑائی جائے تو جب سے دنیا بنی ہے ہمارے معاشرے میں نت نئی تہذیبوں کو تخلیق کیا گیا ہے، اور آج کے اس ویڈیو میں بھی آپ کو دنیا کی قدیم ترین تہذیبوں سے متعلق ہی بتایا جائے گا۔ لیکن اس سے پہلے آپ کا یہ جاننا ضروری ہے کہ تہذیب دراصل ہے کیا۔ دوستو، تہذیب کے لغوی معنی ہیں کانٹ چھانٹ کرنا، پاک صاف کرنا، سنوارنا اور اصلاح کرنا۔ خاص ذہنی ساخت جس پر افراد ملت کے سیرت و کردار کی تشکیل ہوتی ہے۔ آج کا لفظ تہذیب کسی قوم کی زندگی کے خد و خال، رسم و رواج، اصول و ضوابط اور طرز بد و باش کے لیے استعمال ہوتا ہے، گویا کہ ایک قوم کے وہ خد و خال جو اسے دوسری قوموں سے ممتاز کریں تہذیب کہلاتی ہے۔ تہذیب اخلاق، عبادات، معاشرت، سیاست، مصنوعات، قانون، لباس، خوراک، آرٹ، موسیقی، ادب، فلسفہ، مذہب اور سائنس سمیت سب کچھ شامل ہے۔ دوستو، دنیا میں 4 قدیم ترین تہذیبیں دریافت کی گئی ہیں۔ یہ مصر، میسوپوٹیمیا، چین اور انڈس ویلی کی تہذیبیں ہیں۔ ان میں سے انڈس کی تہذیب طویل ترین رقبے پر مشتمل تھی۔ میسوپوٹیمیا کی تہذیب موجودہ عراق اور شام میں دجلہ و فرات کے درمیان واقع تھی۔ انڈس کی تہذیب 1800 سے 2800 قبل مسیح کے عرصے پر محیط ہے۔ یہ دریائے سندھ اور سرسوتی کے کنارے آباد تھی۔ اس کا جو شہر سب سے پہلے دریافت ہوا اس کا نام ہڑپا تھا۔ اب تک اس تہذیب میں 1052 شہر دریافت ہوئے ہیں۔ دریائے سندھ کے ساتھ ایک طویل دریا کے آثار ملے ہیں جو بہت پہلے خشک ہو چکا ہے۔ یہ غالباً سرسوتی تھا۔ ماہرین کا خیال یہ ہے کہ مہر گڑھ کی تہذیب نے انڈس ویلی کی تہذیب کو ترقی کی بنیادیں فراہم کی تھیں۔ دوستو، آئیے اب آپ کو ان تہذیبوں کے ارتقاء اور اختتام کے بارے میں بتاتے ہیں۔ میسوپوٹیمیا۔ دوستو، میسوپوٹیمیا کا موجودہ نام عراق ہے، دنیا کا قدیم ترین تاریخی، ثقافتی اور تہذیبی پس منظر رکھنے والا ملک ہے۔ اس خطے کو یہ نام یونانیوں نے دیا۔ یونانی زبان میں اس کا مطلب دریاؤں کے درمیان ہے۔ چونکہ یہ تہذیب دریائے دجلہ اور فرات کے درمیان پروان چڑھی، اس لیے اسے میسوپوٹیمیا کا نام دیا گیا۔ میسوپوٹیمیا کے دارالحکومت بابل کو دنیا کا قدیم ترین شہر ہونے کا اعزاز حاصل ہے، اور یہ بھی کہ بیک وقت 3 مقدس مذہبی کتب قرآن، انجیل اور تورات میں اس شہر کا ذکر ہے۔ بابل، جسے یونانی بیبلون کے نام سے یاد کرتے ہیں، موجودہ بغداد میں 65 کلومیٹر کے فاصلے پر جنوب کی جانب دریائے فرات کے کنارے آباد ہے۔ 4000 قبل مسیح کی تحاریر میں بھی اس شہر کا ذکر ملتا ہے۔ فلسطین کی طرح اس سرزمین کو بھی انبیاء کرام کی سرزمین کہا جاتا تھا۔ زمانہ قبل از تاریخ میں بھی یہ لوگ باقاعدہ زبان، ثقافت اور مذہب رکھتے تھے۔ سمیریا، اکادی، اسیریائی، کلدانی، ساسانی اور بابل کی تہذیب کا مرکز میسوپوٹیمیا ہی تھا۔ اسی خطے نے پوری دنیا کو لکھنا سکھایا، ابتدائی ریاضی، فلسفے اور سائنسی علوم کے اصول متعارف کروائے۔ قدیم مصری تہذیب۔ دوستو، انسانی تہذیب کا دوسرا بڑا مرکز مصر کے دریا نیل کی وادی کو قرار دیا جاتا ہے۔ قدیم مصر اپنے مخصوص جغرافیائی ارد گرد صحراؤں کے طفیل بیرونی حملوں سے زیادہ تر محفوظ رہا، اور یوں یہاں کا معاشرہ اور تہذیب اپنی طویل تاریخ میں زیادہ تر تسلسل اور انفرادیت کی حامل رہی۔ قدیم مصر کی تاریخ 50,000 سے 525 تک پھیلی ہوئی تھی۔ اس عرصے کے دوران مصر کے طرز زندگی ابتدائی ہجری کلچر سے ابھر کر پلتی پھولتی منفرد تہذیب میں تبدیل ہوئی، جہاں فراعنہ مصر پوری مطلق العنانیت کے ساتھ حاکم تھے۔ دیو مالائی مذہب زندگی کے ہر پہلو پر حاوی تھا۔ زراعت اور تجارت نے ترقی کر لی تھی۔ اعلیٰ آرٹ، عظیم عبادت گاہیں اور عمارتیں معرض وجود آئیں۔ تحریری زبان، میتھمیٹکس اور طب وغیرہ میں کئی اہم پیش رفتوں کے علاوہ تاریخ کا پہلا اور کافی حد تک درست تقویم کیلنڈر بنایا گیا۔ اس دور میں مصریوں کا میسوپوٹیمیا کے باشندوں کے ساتھ تجارتی روابط قائم ہونے لگے تھے، جن سے انہوں نے کئی چیزیں سیکھ لیں۔ پھر اس کا زوال شروع ہوا اور فراعنہ مصر کے یہ مغرور سرزمین
525 قاف میم میں ایرانیوں کے زیر تسلط آئے۔ اس کے بعد اگلے 2000 سے زائد عرصے کے دوران دوسری اقوام یونانی، رومن، عرب اور ترکوں نے مصر پر حکومت کی۔ آخری غیر ملکی حکومت انگریزوں کی تھی جس کا براہ راست کنٹرول 1937 میں ختم ہوا۔ انڈس ویلی سندھ تہذیب۔ دوستو، دریائے سندھ اور دریائے سرسوتی کاہڑا کے میدانوں میں آباد وادی سندھ کی تہذیب برصغیر کی کانسی کے زمانے کی دنیا کی چند قدیم ترین اور اپنے وقت کی ترقی یافتہ تہذیبوں میں سے ایک ہے۔ راکھی گھڑکی کے کھنڈرات بھارتی ریاست ہریانہ میں واقع ہیں۔ یہ 5000 سال پہلے آباد ہنستے ہنستے شہر کے کھنڈرات ہیں۔ یہ وادی سندھ کی قدیم تہذیب، جسے سندھو، سرسوتی اور ہڑپائی تہذیب بھی کہا جاتا ہے، کے عروج کے زمانے میں 1900 سے 2600 قبل مسیح میں ہڑپا اور موہنجو داڑو کا ہم عصر شہر تھا۔ راکھی گڑھی کے کھنڈرات کی کھدائی 2005 میں مکمل ہوئی تھی۔ دلچسپ طور پر ایک دوسرے سے سینکڑوں کلومیٹر دور اور مختلف دریاؤں کے سنگم پر آباد ہونے کے باوجود نہانے کے لیے مشترکہ حمام اور پانی کے حوض، نہ پڑھ سکے جانے والے لکھائی اور مردوں کو دفناتے وقت ظروف، کھانے پینے کی اشیاء وغیرہ کی بھی ساتھ تدفین شامل ہیں۔ ہڑپائی عہد کے تمام کھنڈرات سے ایک جیسی ملنے والی مہریں، باٹ، کانسی کے برتن، زیورات اور مٹی کے پکے ہوئے ظروف دور دراز واقع ان قدیم شہروں کے مابین باہمی مستقل روابط کو ظاہر کرتے ہیں۔ قدیم تہذیب کا مرکز چین۔ دوستو، اگرچہ چینیوں کے آغاز کے بارے میں تاحال وثوق سے نہیں کہا جا سکتا، تاہم آثار قدیمہ کے مطابق چین ہجری اور کانسی دور سے ہو کر گزرا ہے اور کئی ہزار سال کی طویل تہذیب کا ایک اہم مرکز ہے۔ میسوپوٹیمیا، مصر اور سندھ کے بعد چین کے دریا زرد ہونگ کے کنارے پنپنے والی تہذیب دنیا کی قدیم تہذیبوں میں اہم حیثیت ہے۔ 1250 قاف میم کے دور کے تحریری ریکارڈ سے معلوم ہوتا ہے کہ چین کی تاریخ تقریباً 4000 سال سے بھی زیادہ پرانی ہے۔ چینی تہذیب کی نشو و نما اور ارتقاء میں اس کے مختلف شاہی خاندانوں نے مختلف حوالوں سے حصہ ڈالا ہے۔ جغرافیائی توسیع کے بعد اسی دور میں چین میں چند ایسے ادارے اور اقدار کی نشو و نما ہوئی جس کا اثر آج تک قائم ہے۔